حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام نفل قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس ماہ میں قرب الہی حاصل کر کے کوئی نیک کام کرے تو وہ ایسے ہے جسے گویا اس نے عام مہینوں میں فرض ادا کیے ہوں۔ نیک کام کیا تو وہ فرض ادا کیے ہوں، اور گویا اس ماہ میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرے تو گویا ایسا ہے جسے عام مہینوں میں اس نے 70 فرائض کے برابر کوئی 70 فرائض ادا کیے ہوں، 70 فرائض سر انجام دیے ہوں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر جنت ہے، یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومنوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس ماہ میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو وہ ایسا ہے، وہ اس کے لیے باعث بخشش، باعث مغفرت ہوگا، اور اس کے لیے اس کی گردن کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور روزے دار کے روزے کے برابر اس شخص کو ثواب دیا جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ روزدار کے روزے کا جو ثواب ہے اس کے اندر کوئی کمی کی جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے برابر اس شخص کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اگر یہ میسر نہ ہو، ہمارے پاس یہ چیزیں میسر نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ سب میسر نہ ہو تو تم ایک کھجور یا ایک پانی کا گلاس یا ایک گھونٹ دودھ یا کچی لسی کا اگر تم روزدار کو پلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہی مقام، تمہارے لیے یہی معاملات رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے یہ ایک گھونٹ، ایک کھجور، ایک پانی کا گلاس باعث رحمت و مغفرت بنے گا، باعث بخشش بنے گا، جہنم سے آزادی کے لیے تمہاری گردن جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی، اور روزے دار کے روزے کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اس ماہ میں پہلا حصہ ہے وہ باعث رحمت ہے، دوسرا حصہ ہے وہ باعث مغفرت، باعث بخشش ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، اس میں جہنم سے آزادی ہوگی۔ پھر کہا کہ اس ماہ میں 4 کام ایسے ہیں جو تم نے کرنے ہیں، 2 کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اور 2 کام اپنے لیے کرنے ہیں۔ 2 کام جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر رہی، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت اس سے مانگنا۔ اور وہ 2 کام جس سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، وہ 2 کام یہ ہیں کہ تم نے جہنم سے آزادی کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس ماہ میں روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اس کی پیاس قیامت تک بجھا دی جائے گی۔